اب کی بار رنگ حازم کے چہرے سے اڑے تھے اور وہ سخت حیرانی کے عالم میں بس اتنا ہی پوچھ سکا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مطلب تم سچ میں یہ سب کرنے والے تھے؟ عائلہ نے افسوس بھرے لہجے میں صدمے سے کہا، ہاں، بٹ تمہیں کیسے پتہ چلا بتاؤ نا۔ اس کی سوئی ابھی بھی یہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ اسے حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ اس کی سوچ میں پڑنے لگی ہے۔ تم کس قدر گھٹیا انسان ہو، ابھی تک تو میں صرف اندازہ لگا رہی تھی۔ حازم اس کی بات سن کر ریلیکس ہوا۔ اوہ، تو محترمہ کے اندازے تھے یہ۔ حازم اب بالکل نارمل تھا۔ ویسے تمہیں شرم نہیں آ رہی اپنے اس قدر گھٹیا ارادوں پر؟ عائلہ نے تجسس سے حازم کے چہرے پر شرمندگی کے آثار ڈھونڈتے ہوئے پوچھا۔ شرم بھلا کس بات کی؟ نکاح کرنا کون سی غلط بات ہے؟ حازم نے عائلہ کا ٹھنڈا، نارمل اور غصے سے پاک لہجہ پا کر ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیے بغیر الٹا سوال داغا۔ بے شک نکاح کرنا کوئی غلط بات نہیں، پر تمہارا یوں گھٹیا ارادے بنانا اور نکاح جیسے رشتے کو استعمال کرتے ہوئے ان کی تکمیل کرنا بے حد غلط بات ہے۔ عائلہ نے انتہائی سیریس ہو کر لیکچر جھاڑا، جس سے حازم کی عقل پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ اور ایک بات میں تمہیں بتا دوں کہ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں یا میرے والدین کسی بھی صورت تمہارے جھانسے میں آئیں گے یا میرا تم سے زبردستی نکاح کریں گے۔ عائلہ اب بالکل سنجیدہ تھی۔ حازم کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ لوگ مارکیٹ پہنچ گئے تھے۔ عائلہ نے گفٹ شاپ سے ماہرہ کے لیے اچھا سا تحفہ خریدا اور مارکیٹ سے اپنے لیے بھی کچھ چیزیں خریدیں۔ حازم شاپنگ کے دوران چپ چاپ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو حازم اپنا خراب موڈ لیے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عائلہ اپنی شاپنگ دکھانے ندا چچی کے پاس چلی گئی۔ وہاں روم میں شہزاد چاچا بھی تھے۔ عائلہ نے ہنسی خوشی اپنی ساری شاپنگ دکھائی اور چچا اور چچی سے داد بھی وصول کی۔ ساتھ ہی اس نے اپنی اور حازم کی ساری گفتگو من و غن ان چچا چچی کے گوشت گزار کر دی۔ مزید کچھ باتیں کر کے دونوں کو اللہ حافظ کہتی ان کے روم سے نکل گئی۔ اب عائلہ نے بھی تو حازم کو سبق سکھانا تھا۔ وہاں حازم اپنے کمرے میں لیٹے افسوس سے مرا جا رہا تھا کہ آخر اس نے عائلہ کے متعلق ایسا سوچا بھی کیوں؟ اور اگر سوچ ہی لیا تھا تو اعتراف کی کیا ضرورت تھی؟ آخر کو وہ مکر بھی سکتا تھا۔ پھر اس نے سوچا، چلو کوئی نہیں، عائلہ کا پیچھا چھوڑ دیتا ہوں، مجھے شادی ہی تو کرنی ہے، کسی اور سے کر لوں گا، بھلا مجھے لڑکیوں کی کوئی کمی ہے؟ ویسے بھی عائلہ جیسی 36 اور چنڈال لڑکی کے ساتھ میں ساری زندگی کیسے گزارتا؟ اچھا ہی ہوا جو اسے سب کچھ پتہ چل گیا۔ یہ سب سوچتے سوچتے دل کی کسی کونے سے آتی آوازوں نے اسے حیران کر دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کا دل نکال کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا ہو اور اسے چیخ چیخ کر بتا رہا ہو کہ ہاں، خوب کہی تم نے میاں کہ کسی اور سے شادی کر لو گے۔ اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا تم اس کے بغیر سکون سے رہ سکتے ہو؟ جب تک دن میں اسے 4 دفعہ دیکھ نہ لو تو تمہارا دن نہیں گزرتا۔ جب تک اس سے لڑائی نہ کر لو یا اس کی کسی شرارت کا نشانہ نہیں بنتے ہو تمہیں چین نہیں ملتا۔ 24 گھنٹے اس کی کسی حرکت کا بدلہ لینے کی اسکیم سوچنے کے بہانے اسے سوچتے رہتے ہو۔ خود سے پوچھو کہ وہ تمہارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ پسینے کے ننھے قطرے اس کے ماتھے پر نمودار ہونے لگے۔ وہ خود اپنے آپ پر حیران تھا۔ آگہی کا لمحہ آیا اور گزر گیا۔ اس پر اس کے دل میں چھپی عائلہ کے لیے بے پناہ محبت کا راز آشکار ہوا۔ وہ اب تڑپ کر رہ گیا تھا کہ انجانے میں وہ عائلہ کے لیے بہت کچھ برا سوچ چکا تھا اور اسے عائلہ کو جلد از جلد منانا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا کہ جو اپنی غلطی کا احساس ہونے پر بھی معافی کے لیے آگے نہ بڑھے۔ اب اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ عائلہ کو صبح ہی جا کر منائے گا اور اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ کر بالکل صاف نیت سے اور محبت سے نکاح کے مناؤں گا۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مانی تو ایک منفی سوچ نے اس کا دل دہلایا، کیونکہ اب کسی بھی قسم کی زبردستی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔
اور آئلہ کی خوشی کے خلاف جانا بھی اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ خود پر ابھی تک بہت حیران تھا کہ کیسے چند لمحوں میں اس کے دل کی دنیا، اس کے خیالات، سوچ، ترجیحات سب کچھ بدل گیا تھا۔ پر وہ اس نئے احساس کے زیر اثر حد مسرور بھی تھا۔ خود پر حیران اور تعجب کے باوجود بھی ایک دھیمی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر جم گئی۔ دل تھا کہ الگ ہی انداز میں دھڑکنوں کو دوڑا رہا تھا اور وہ بے ساختہ بے تحاشا اس کے متعلق خوش کن خیالات میں گھر گیا اور مسلسل اسے سوچتا چلا گیا۔ وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بات کرنا اور ہر انداز ایک نئے طرز سے یاد کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ تھا کہ حازم کے تصورات پر چپک کر رہ گیا تھا۔ جو بھی تھا، پر اب وہ سونے کے قابل نہیں تھا۔ آئلہ نے بری طرح اس کے حواسوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہاں آئلہ میڈم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی آپی کو فون لگایا اور حازم کی عقل ٹھکانے لگانے کا پلان بتایا، جو وہ کچھ دیر پہلے اپنے چچا چچی کے ساتھ مل کر بنایا تھا، اور ساتھ ہی اس کے متعلق فرحان بھائی کو بھی کال کر کے ساری بات بتائی اور ساتھ میں ان سے پلان پر عملدرامد آمد کرنے کے لیے مما بابا کو کنونس کرنے کی ریکویسٹ بھی کی، جسے اس کے بھائی نے بخوشی مان لیا۔ اس کے بعد باری تھی پلان کے سب سے اہم حصے کو انجام دینے والے ممبر کو اعتماد میں لانے کی۔ سو اس نے فوراً سے پہلے اپنی خالہ کے بیٹے اظفر کو کال ملا کر ساری بات بتائی۔ وہ اس کا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ ہی بچپن سے ہی تھا، اس کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ یہ سب کر کے وہ سکون سے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ اس بات سے یکسر خبر تھی کہ حازم کا قرار اور اس کی نیند وہ بہت اچھے سے اپنی تحویل میں لے کر خود آرام و سکون سے سونے لگی ہے۔ اگر وہ حازم کی موجودہ حالت سے باخبر ہوتی تو اس وقت اس نے لڈیاں ڈالنی تھیں۔